بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Welcome to online classes of Rise and Shine School. I hope all of you are fine and doing well. I'm your English teacher Javeria Kanwal and today is your lesson 3, day 1 of week 2. اس سے پہلے ہم دو ویڈیوز میں آپ کے ساتھ لیسن 1 اور لیسن 2 شیئر کر چکے ہیں. آج ڈے 1 آف ویک 2 میں آپ کے ساتھ یہ یونٹ کا فرسٹ پیج ہم ریڈ کریں گے، پلس میں آپ کے ساتھ جو ہم نے لاسٹ لیسن میں یونٹ پڑھا تھا اسٹاپنگ بائی ورڈز، اس کی ڈاکومنٹ شیئر کروں گی اور اس ڈاکومنٹ میں آپ کو اسٹاپنگ بائی ورڈز کا سارا ریٹن ورک مل جائے گا اور آپ نے اس کو اپنی نوٹ بک پر نیٹلی کاپی کر کے آپ نے اپنا ہوم ورک سبمٹ کرانا ہے. اوکے، the unit which we are going to read today is The Great War Hero. Okay, students, have you ever seen this badge? یہ کیا چیز ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے یہ badge؟ You can see نشان حیدر. یہ پاکستان کا ہائیسٹ ملٹری ایوارڈ ہے. جیسے نام سے ہی پتہ چل رہا ہے ملٹری ہم فوج کو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز ہے اور نام سے ہی پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف فوج سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، چاہے وہ ہماری بری افواج ہو، یعنی کہ چاہے ہماری آرمی ہو، چاہے ہماری ایئر فورس ہو یا نیوی ہو، یہ صرف انہی کے لوگوں کو ملتا ہے، فوج کے باہر سے کسی شخص کو نہیں ملتا. اب تک یہ 11 لوگوں کو جو ہے نشان حیدر مل چکا ہے اور یہ ایک ایسا ایوارڈ ہے جو کہ جنگ کے دوران یا پھر بارڈر پر سروسز دینے کے دوران اگر کوئی فوجی بہت زیادہ بہادری کا اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن پر حاوی ہوتا ہے اور شہادت حاصل کرتا ہے تو تب نشان حیدر اس فوجی کو دیا جاتا ہے. کسی زندہ ملٹرین کو یہ ایوارڈ نہیں دیا جاتا، پلس یہ کہ یہ فوجی اعزاز ہے اس لیے یہ کسی سویلین کو بھی کبھی نہیں دیا جاتا. ٹھیک ہے، پاکستان کا جو ہائیسٹ سویلین ایوارڈ ہے دیٹ از نشان پاکستان. اور نشان حیدر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے. نشان تو آپ کو پتہ ہے مارک کو کہتے ہیں اور حیدر جو ہے وہ ہم لائن کو کہتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم اس کا مطلب دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایکچولی شیر جو ہے وہ لائن جو ہے ایک بریوری کی علامت کے طور پہ یا بہادری کی علامت کے طور پہ گنا جاتا ہے. تو نشان حیدر ایکچولی ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو اپنی بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی جان اپنے وطن کے لیے قربان کرتے ہیں. ہمارا آج کا یونٹ بھی ایک ایسی ہی پرسنالٹی کے بارے میں ہے جو کہ نشان حیدر ہولڈر ہیں اور جن کو یہ نشان حیدر جو تھا وہ نوازا گیا ان کی شہادت کے بعد. آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ یونٹ کس کے بارے میں ہے. Okay, you can see the picture here. He is Major Raja Abdulaziz Bhatti. Okay, the title of our unit is The Great War Hero. Great ہم عظیم کو کہتے ہیں، وار ہم جنگ کو کہتے ہیں اور ہیرو کو آپ کو پتہ ہی ہے، یعنی کہ اس ٹائٹل کا کیا مطلب بنا، عظیم جنگی ہیرو. Among the Pakistani heroes of the 1965 war. آپ 1965 وار کے بارے میں جانتے ہیں، 1965 کی جنگ جو کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہوئی تھی. ٹھیک ہے، یہ مختلف محاذوں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی، یعنی کہ پاکستان کا بارڈر جہاں جہاں انڈیا سے ملتا ہے اس ہر جگہ سے انڈیا نے پاکستان پر رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا تھا. تو ٹھیک ہے، یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستانی 1965 کی جنگ کے پاکستانی ہیروز کے درمیان who fought on the لاہور فرنٹ ہم محاذ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جو کہ لاہور کے محاذ پر لڑے. there was one major راجہ عبدالعزیز بھٹی، ان میں سے ایک میجر راجہ عبدالعزیز بھٹی تھے. he fought is the past form of fight، لڑنے کو کہتے ہیں. he fought against the enemy for 6 days and nights without rest. ٹھیک ہے، against ہم خلاف کو کہتے ہیں، enemy ہم دشمن کو کہتے ہیں. So he fought against the enemy for 6 days and nights without rest.
وہ دشمن کے خلاف 6 دن اور رات بغیر آرام کیے جو تھے وہ لڑے اینڈ لیڈ ڈاؤن ہز لائف ان دا ڈیفینس آف ہز کنٹری. ڈیفینس لیڈ ڈاؤن کا مطلب ہوتا ہے قربان کر دینا. ڈیفینس جو ہے وہ ہم دفاع کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کا مطلب کیا بنا, اور اپنی جان اپنے وطن کے دفاع میں قربان کر دی. فار دس ایکٹ آف ویلور, بہادری کے اس قدم پر یا بہادری کے اس عمل پر, ہی واز awarded the نشان حیدر, ان کو نشان حیدر سے نوازا گیا, the highest military award of پاکستان, پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز. عزیز بھٹی was born in 1928 in ہانگ کانگ. عزیز بھٹی 1928 میں ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے. where his father محمد عبداللہ خان بھٹی was a teacher, جہاں پہ ان کے فادر یا ان کے یعنی کہ ان کے والد جو تھے ایک استاد تھے. he thus received his early education in Hong Kong. early کا مطلب ہوتا ہے ابتدائی, ایجوکیشن ہم تعلیم کو کہتے ہیں, received کا مطلب حاصل کرنا. اس طرح انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم ہانگ کانگ سے حاصل کی. in 1945 he came with his father to his home village Ladian in Gujarat district. اس طرح وہ 1945 میں came is the past form of come, آنے کو کہتے ہیں. he came وہ آئے with his father اپنے والد کے ساتھ to his home village اپنے آبائی گاؤں لادیاں, ٹھیک ہے, in گجرات ڈسٹرکٹ جو کہ گجرات ضلع گجرات میں واقع ہے. آپ ان سیشنز کو جسٹ ریڈنگ سمجھ کے اگنور مت کیجیے گا. اب آپ نے کلاس 9 میں ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے اپنا اسٹڈی کا جو طریقہ کار ہے وہ طے کرنا ہے. یو ہیو ٹو اٹینڈ دیز سیشنز ویری اٹینٹیولی بیکاز آپ کا سیکشن بی جو ہے وہ تمام کا تمام بک ریلیٹڈ آتا ہے, یعنی کہ آپ کے کسی بھی یونٹ میں سے کہیں سے بھی کوئی بھی لائن اٹھا کے بلینک کی فارم میں پوچھ لی جاتی ہے. کوئی بھی کویسچن جو ہے وہ بیچ میں سے پوچھ لیا جاتا ہے, اور کسی بھی لائن کو پک کر کے آرٹیسی فارم میں جو ہے وہ آپ سے سوالات پوچھ لیے جاتے ہیں. سو جب تک آپ اس کو اٹینٹیو ہو کے دھیان سے پڑھیں گے نہیں تب تک آپ سیکشن بی کو پراپرلی اٹیمپٹ نہیں کر سکتے. سو پلیز بی اٹینٹیو. اوکے, ہیئر از دا تھرڈ پیراگراف. ہی فرسٹ جوائنڈ دا ایئر فورس, انہوں نے پہلے ایئر فورس کو جوائن کیا. اینڈ ان 1948 اور 1948 میں ہی بیکیم اے کیڈٹ آف پاکستان ملٹری اکیڈمی ایٹ کاکول, ٹھیک ہے, اور 1948 میں وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی جو کہ کاکول میں ہے اس کے کیڈٹ بن گئے. یہ بہت فیمس اور مشہور پاکستان کی مطلب یہ اکیڈمی ہے جہاں پہ فوجیوں کو آفیسرز بننے کی تربیت دی جاتی ہے. تو جو لوگ کمیشنڈ آفیسرز جو ہوتے ہیں وہاں پہ تربیت پاتے ہیں اس اکیڈمی میں. ہی ڈیڈ ویری ویل ایٹ دا اکیڈمی, انہوں نے اس اکیڈمی میں بہت اچھی کارکردگی دکھائی. اینڈ واز اوارڈیڈ دا سورڈ آف آنر. سورڈ آف آنر اعزازی تلوار کو کہتے ہیں. یہ ایک ایوارڈ ہے جو کہ کیڈٹس کو سب سے بیسٹ پرفارمنس پہ جو ہے وہ ملتا ہے. تو یہ سورڈ آف آنر جو تھا یا اعزازی تلوار جو تھی میجر راجہ عبدالعزیز بھٹی کو ملی. اینڈ دا نارمن میڈل, ٹھیک ہے, یہ بھی ایک میڈل ہے. ہی جوائنڈ دا 6th پنجاب ریجیمنٹ ایز اے کمیشنڈ آفیسر, انہوں نے 6ٹی پنجاب ریجیمنٹ ایک کمیشنڈ آفیسر کی حیثیت سے اس میں شمولیت اختیار کی. ویئر ہی پرووڈ ٹو بی ویری گڈ ملٹری آفیسر, جہاں پر وہ ایک بہت اچھے فوجی افسر ثابت ہوئے. اوکے, on the morning of 6 September 1965 6 ستمبر 1965 کی صبح he received orders, انہیں احکامات ملے. آرڈر جو ہے وہ ہم احکام کو کہتے ہیں. to proceed to the front at once, کہ وہ محاذ, میں نے بھی آپ کو بتایا کہ پروسیڈ ہم کہتے ہیں ٹو گو یعنی کہ جانے کے یا آگے بڑھنے کے, اور فرنٹ ہم کہتے ہیں محاذ کو. ایٹ ونس کا مطلب فوراً سے, ٹھیک ہے. انہیں احکامات ملے کہ وہ محاذ کی طرف فوراً پیش قدمی کریں یا فوراً جو ہے وہ آگے بڑھیں.
The Indians were fully equipped with guns and tanks. इंडियंस जो थे जिनसे हमारी लड़ाई थी, जिनसे हमारी जंग थी, वो फुली इक्विप्ड का मतलब वो मुकम्मल तौर पर मुसल्लह थे, यानी कि उनके पास असलहा बहुत था, विद गन्स एंड टैंक्स, गन्स और टैंक्स के साथ. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम आज बस इतना ही रीड करेंगे. इंशाल्लाह कल बाकी का जो लेसन है वो हम रीड करेंगे. नाउ व्हाट इज योर असाइनमेंट? यू हैव टू रीड दिस चैप्टर. जितना हमने पढ़ा है आपने इसको दोबारा रीड करना है, प्लस डू कंप्लीट एक्सरसाइज यानी कि क्वेश्चन आंसर एंड आरटीसी ऑफ यूनिट स्टॉपिंग बाय बुक्स. मैंने स्टॉपिंग बाय बुक्स की आपको डॉक्यूमेंट्स में क्वेश्चन आंसर्स भी प्रोवाइड किए हैं, प्लस आरटीसी भी. वो आपने अपनी नीट कॉपी पे करने हैं. एंड प्लीज ट्राई टू डू द आरटीसीज बाय योरसेल्फ. ठीक है? That's all for today. I hope you enjoyed the lesson. Take care of yourselves. See you in the next lesson. Till then, Allah Hafiz.